بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، لاسٹ ٹائم ہم نے حصہ نظم میں سے حمد کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم حصہ غزل میں سے پہلی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف ہم کرائیں گے۔ اس پہلی غزل کے شاعر کا نام میر تقی میر ہے، جن کی پیدائش 1725 میں آگرہ میں ہوئی۔ والد کا نام میر علی متقی، اور ان کی شہرت اور پہچان جو ہے وہ غزل گوئی ہے۔ غزل میں انہوں نے اپنا ایک نام کمایا، اور بقول ڈاکٹر مولوی عبدالحق سرتاج شعراء کا لقب خطاب یعنی کہ نام دیا ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو۔ ان کی تصانیف میں ایک خودنوشت ذکر میر ہے، ایک تذکرہ نکات الشعراء، ایک فارسی اور اردو 6 دواوین پر مشتمل کتب ہے ان کی۔ اور ان کو غالب جیسے خود سر شاعر نے بھی تسلیم کیا، اور وہ کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو تشریح شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی مراد زندگی ہے، وجود ہے۔ حباب پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ نمائش دکھاوا، سراب جو ہے یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یعنی ریتلی زمین پر جب ایک مسافر چل رہا ہوتا ہے، جب اس ریتلی زمین پر چاند کی یا سورج کی روشنی پڑتی ہے تو دور سے مسافر کو دھوکہ لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، تو اسی کا ذکر ہے یہ۔ تو اس کا مفہوم سب سے پہلے کہ پہلے شعر میں شاعر میر نے انسان کی عارضی زندگی کو بیان کیا ہے، عارضی زندگی کی، اس دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو بیان کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے ایک عارضی زندگی ہے، ایک بلبلے کی مانند، جو آب کی سطح پر یعنی پانی کی سطح پر جو بلبلہ بنتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، اور انسان کو دھوکہ لگتا ہے جب وہ سورج یا چاند کی روشنی پڑنے سے ریت کو دیکھتا ہے تو اسے پانی نظر آتا ہے، تو دھوکہ اسے لگتا ہے اس کی آنکھوں کو۔ اس پہلے شعر کی تشریح میں مطلع کا جو پہلا مصرع ہے، پہلے مصرع میں شاعر نے انسان کی مختصر زندگی، عارضی زندگی کو، یہ دنیا کی زندگی کی کوئی عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی کو بیان کیا ہے کہ انسان کی جو زندگی دنیا کی زندگی ہے مختصر زندگی ہے۔ مالک کائنات نے اسے مختصر وقت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان اس مختصر زندگی کو، اس عارضی زندگی کو قیمتی بنا لے۔ وقت اس کے پاس بہت کم ہے، اعمال کر لے گا، اعمال کی زندگی اپنا لے گا تو آخرت کی زندگی اس کی سنور جائے گی، آخرت کی زندگی اس کی بن جائے گی۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے میر تقی میر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے دنیا میں جب آیا ہے، اسے مختصر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، تو یہ زندگی کیونکہ ایک بلبلے کی مانند ہے جو پانی کی سطح پر بارش جب برستی ہے تو پانی کی سطح پر جو بلبلہ بنتا ہے تو وہ مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اسی کو تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے انسان کی زندگی سے، کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک بلبلے کی مانند ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ تو اسی کو انہوں نے حباب کہا ہے، یعنی کہ مختصر زندگی، مختصر وقت کہا ہے انہوں نے۔ اور دوسرے مصرع میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے
ایک سراب ہے، دھوکہ ہے۔ جیسے ایک مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے ریتلی زمین پر، ریگستان میں سفر کر رہا ہوتا ہے، تو جب سورج یا چاند کی روشنی اس ریت پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آگے پانی ہے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے سفر کو رواں دواں کیا ہوتا ہے، وہ بس سمجھتا ہے کہ بس اب پانی قریب ہے، لیکن اصل میں وہ پانی نہیں ہوتا، وہ دھوکہ لگتا ہے اسے۔ روشنی کی وجہ سے جب اس کی آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو انسان بھی اس دنیا میں جب آیا ہے تو اسے بھی دھوکہ لگا ہے، نظر کا دھوکہ اسے لگا ہوا ہے۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، حوالے کا شعر، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ دوسرا شعر، کیونکہ غزل کا جو اشعار ہوتے ہیں ہر ایک شعر اپنے اندر الگ موضوع، الگ مفہوم رکھتا ہے، تو دوسرے شعر میں دوسرا شعر پڑھتے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ الفاظ کے معنی ہے، نازکی ملائمت ہے، لب ہونٹ ہیں، پنکھڑی پھول کی پتی، گلاب کے پھول کی پتی اس کو کہا ہے۔ مفہوم اس کا، اس دوسرے شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، غزل کا ہر ایک شعر اپنے اندر الگ معنی و مفہوم رکھتا ہے، تو اسی طرح پہلے شعر میں شاعر نے انسان کی مختصر زندگی، فانی زندگی کو بیان کیا ہے۔ اب اس دوسرے شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اس کی زبان محبوب کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے محبوب کے ہونٹ جو ہیں گلاب کے پھول کی پتی کی مانند ہے۔ جیسے گلاب کا پھول سرخ ہوتا ہے اور وہ نرم و ملائم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و ملائم ہیں، نازک ہیں۔ خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایک محبوب اپنے محب کی تعریف جب کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ اس کے محبوب، اس کا جو محب ہوتا ہے، محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب کی تعریف میں رطب اللسان ہے، تو اس کا محبوب جو ہے خوبصورت ہے، اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے، اس کی ہونٹوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں گلاب کی پتی کی طرح نرم و ملائم ہیں، نازک ہیں اور گلابی ہیں۔ اور جیسا کہ مختلف لوگوں کے ہونٹ جو ہوتے ہیں قدرتی طور پر گلابی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ہونٹوں کو بناوٹی طور پر بناوٹ کرتے ہیں، گلابی کرتے ہیں، تاکہ ہونٹ جو ہیں خوبصورت نظر آئیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے حوالے کے اشعار میں شاعر جو ہے کہتا ہے، لب تیرے لال ناب ہیں دونوں، پر تمامی عتاب ہیں دونوں۔ شعر نمبر 3 میں اب یہاں جو ہے تیسرے شعر میں شاعر آخرت کو بیان کر رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل کی آنکھ، عالم مراد دنیا ہے، یا مراد یہاں یعنی دنیا، اوقات حیثیت، اب خواب جو ہے سپنا ہے، خواب ہے، خیال ہے، سی جیسی، یہ حرف تشبیہ ہے۔ مفہوم اس کا، اس شعر میں شاعر آخرت کی زندگی کو بیان کر رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی تھی، اب آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اب وہ انسان کو خواب غفلت سے جگانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اب خواب غفلت سے جاگ، دل کی آنکھ کھول، ذرا توجہ کر، ذرا دیکھ، تجھے مختصر وقت کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا گیا تھا، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اب اس ہمیشہ والی زندگی کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔
اب تو نے دنیا میں کیا اعمال کیے تاکہ تجھے اس کا بدل آخرت میں مل سکے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اس کی سزا یا جزا آخرت میں ملے گی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اور جگہ فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں وہ ریکارڈ بن رہا ہے، اور کل قیامت والے دن وہ سب ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، ہمیں دکھایا جائے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کچھ کام کیا تھا، کیا کیا اعمال کیے تھے، وہ سب کے سب اعمال ہمارے سامنے دکھائے جائیں گے، رجسٹر کھولا جائے گا کہ ہاں فلاں بن فلاں نے یہ کام کیے، ہاں بھی تو نے یہ کام کیے، یہ تو ہے، دیکھ یہ تو یہ کام کر رہا ہے۔ پھر انسان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش اس وقت میں سمجھ لیتا، سارے مجھے سمجھانے والے ہوتے تھے، اساتذہ سمجھاتے تھے، والدین سمجھاتے تھے، بڑے سمجھاتے تھے، بزرگ سمجھاتے تھے، کسی کی بات میں نے نہیں سنی، لیکن اس وقت کا پچھتاوا بیکار ہوگا۔ آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ دل کی آنکھوں کو ذرا کھول اور توجہ کر کہ تو زندگی کس طرح بسر کر رہا ہے، کیا تو اپنی زندگی کو حقیقت کے طور پر استعمال کر رہا ہے، ویسے گزار رہا ہے جیسے تجھے کہا گیا ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں، کیا تو ویسے زندگی گزار رہا ہے یا اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے؟ اگر تیری زندگی اپنی منمانی والی ہے تو اس سے پیچھے آ جا، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار۔ آج تو تیرے پاس وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا ہوگا۔ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ چشمے دل کھول، یعنی اس اپنے دل کی آنکھ اس دنیا میں کھول کہ جو اعمال تو نے کرنے تھے کیا وہی اعمال تو کر رہا ہے، اسی کے مطابق تیری زندگی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو ذرا سنبھال۔ دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں یہاں کی اوقات ایک خواب کی سی ہے، جیسے انسان جو ہے خواب دیکھتا ہے اور خواب میں اس کو وہ حقیقت سمجھتا ہے، خواب سے جب جاگ ہوتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، وہ کہاں ہیں؟ تو کیونکہ وہ خواب تھا، وہ حقیقت نہیں تھی۔ تو شاعر کہتے ہیں جیسے خواب میں انسان تھوڑی دیر کے لیے کہیں پہنچ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی ایک خواب کی سی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جیسے وہ نیند میں چلا جاتا ہے، نیند میں وہ خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب اس کی حقیقت نہیں ہوتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ حقیقت کھلے گی۔ تو شاعر یہ مثال دے کر کہتے ہیں جیسے تم نے خواب میں دیکھا تھا، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے یہ، حقیقت آخرت کی زندگی ہے۔ اعمال کا دار و مدار اسی چیز پر ہے، یعنی کہ آخرت میں اعمال کا وزن ہوگا، جو تم نے اعمال کیے تھے، جو کچھ تم یہاں سے کر کے جاؤ گے، کل قیامت والے دن اسی کے مطابق تمہارا حساب ہونا ہے۔ سزا یا جزا، جنت یا جہنم، وہاں حساب ہونا ہے۔ تو آج جو ہمارے پاس وقت ملا ہے، اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو ویسے گزاریں جیسے گزارنا چاہیے، جیسے گزارنے کا حق ہے۔ تو حوالے کے شعر میں شاعر کہتا ہے سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی، سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی، کچھ خواب ہے، کچھ اصل ہے، کچھ انداز بیاں۔ تو بیٹا جی آج ہم نے پہلی غزل کے 3 شعروں کی تشریح کی ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔